الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غريبا يا رسول الله غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت توں گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت بے شمار لاتعداد نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین محترم، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے، ان میں سب سے عظیم معجزہ یہ سفر معراج ہے۔ اس عظیم معجزے کو قرآن کریم فرقان حمید نے ابتداءً سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا، اور پھر اس کے دوسرے حصے کو پارہ نمبر 27 سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے قدرت اور ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت۔
اللہ جل سبحانہ و تعالی کی جانب سے کوئی ایسا عمل وقوع پذیر ہو جائے کہ جو انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے اور انسان کے تمام علوم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہوں تو اسے قدرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی عز و جل کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس نے اپنی قدرت کا اعلان یوں فرما دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز جس کو چاہے اس پر وہ قادر ہے۔ وہ آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور ماں باپ دونوں موجود ہوں اور پھر بھی اولاد نہ پیدا ہو وہ اس پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ چاہے تو سمندر کے اندر سے موسیٰ کے لیے راستے بنا دے، یہ وہ قادر ہے۔ اور وہ چاہے تو کربلا میں سامنے سے دریائے فرات بہتا ہو لیکن حسین کو ایک قطرہ نہ دے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ایسا عمل جو انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے اور انسان اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہو جائے اور تمام انسانیت جڑ کر بھی اس کی مثال نہ بنا سکے، اور یہ عمل نبی کے ہاتھ سے وقوع پذیر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، انسان فضا میں اڑے، انسان پانی کے سامنے بند باندھ کر کروڑوں اربوں گیلن پانی ایک جگہ اکٹھا کر لے، انسان پانی کے زور سے بجلی کو تخلیق کر لے، لیکن قیامت تک انسان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی کہ انسان درختوں کو چلا سکے۔ یہ ٹیکنالوجی انسان کے پاس نہیں آئے گی کہ وہ ایک درخت کو آواز دے اور وہ درخت چل کر اس کے پاس آ جائے اور اسی درخت کو کہے کہ واپس چلا جا تو وہ واپس چلا جائے۔ یہ کام اگر نبی کے ہاتھ سے وقوع پذیر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ قیامت تک انسان اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گا۔ اچھا، پھر نبی کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ نبی اپنے معجزے کے ذریعے اپنی سلطنت کی حد کو بھی بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میری طاقت کی سلطنت کتنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتے، تو جناب عیسیٰ نے یہ بتایا کہ میری حکومت مٹی پر بھی ہے۔ مادرزاد اندھوں کو آنکھ پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتے، بتایا کہ انسان کی بینائی کی پچھلی پاور پر بھی میری حکومت ہے۔ برس کے اور کوڑ کے مریض آتے اور جناب عیسیٰ ہاتھ پھیر کر انہیں شفا دے دیتے، تو جناب عیسیٰ نے یہ بتایا کہ شفا کے خزانوں پر میری حکومت ہے۔ اب ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی سلطنت کی حد کو بیان کرنے کے لیے اپنے معجزات دکھائے، کنکروں کو کلمہ پڑھایا، درختوں کو چلایا، پانی کے چشمے انگلیوں کے پوروں سے نکالے، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ڈوبے سورج کو واپس لٹایا، اور معراج کی رات رب کے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ یہ بتا دیا کہ جہاں سے خدا کی خدائی شروع ہوتی ہے اور جہاں سے خدا کی خدائی ختم ہوتی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک میری حکومت ہے۔ یہ حضور نے بتایا کہ میری سلطنت کا حدود اربع یہ ہے۔ اب اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ پھر اگر یہ عمل کسی اللہ کے نیک بندے ولی کامل کے ہاتھ سے صادر ہو جائے کہ جس کی مثال پیش نہ کی جا سکے، تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بدھ کو بلوانا، اور بدھ کدے میں گئے، اس کے سامنے کھانا پڑا تھا، کہا کھاتے نہیں ہو، وہ کھانا شروع ہو گیا۔ حضور داتا علی اجمیری کے مقابلے میں جوگی آیا اور وہ فضا میں اڑنے لگا، آپ نے اپنے کھڑاؤں کو اوپر حکم دیا، وہ اوپر گئی اور اس کے سر پر پڑتی ہوئی اسے نیچے لے آئی۔ اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کریم جل سبحانہ و تعالی نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے معجزے کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا۔ اچھا، اگر آپ قرآن کریم کے الفاظوں پر غور کریں تو یہ معجزہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اللہ شروع کہاں سے فرما رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری۔ اب سبحان کے لفظ پر غور کیجئے۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے سبحان کا معنی ہوتا ہے تیزی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے لفظ سبحان کا، تیزی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا۔ اصطلاح کے اعتبار سے اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ کی ذات سے ایسے تمام اوصاف کو دور رکھنا کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ آسان ترین معنی اس کا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کو اس لحاظ سے بیان کرنا کہ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہو۔ یہ لفظ سبحان کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا عظیم کلمہ جس سے اس سفر کا آغاز کیا۔ اب سبحان کی عظمت پر آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے،
اللہ تعالی عز و جل اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جہاگ جتنے بھی ہوں۔ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انعام کا اعلان فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ صحابہ کا انداز ادب تھا، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سوال کرتے تو یہ جملے استعمال کرتے۔ یہ جملے کیوں استعمال کرتے؟ وہ اس لیے کہ اس سے پہلے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے پابندی لگا دی تھی کہ میرے محبوب سے کلام کرنے سے پہلے صدقہ دے کر آیا کرو، جتنی دیر تک صدقہ نہ دے لو میرے محبوب سے کلام مت کیا کرو۔ اب ایک صحابی آئے، حضور سے سوال کیا، صدقہ دے کر آئے، پھر واپس گئے، پھر کوئی بات یاد آ گئی، اب پھر پوچھنے کے لیے آئے، پھر صدقہ دینا پڑا، پھر گھر گئے، پھر کوئی بات یاد آ گئی، اب پھر حضور سے سوال کرنے کے لیے آئے، پھر صدقہ دینے پڑا، تو صحابہ مشکل میں پڑ گئے کہ اگر ہم نے دن میں 6 یا 8 یا 10 مرتبہ حضور سے کوئی بات پوچھنی ہے تو ہر بار تو اللہ کا حکم ہے صدقہ دینا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مشقت کو دیکھتے ہوئے یہ حکم واپس لے لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں صحابہ نے پھر حضور کے ادب کو سمجھ لیا کہ حضور کا ادب کیا ہے۔ اب جب کلام کرنے کے لیے آتے تو آغاز کہاں سے کرتے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ پتہ چل گیا کہ حضور کا ادب کیا ہے، اس لیے اب کلام یہاں سے کرتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، میں سائل بن کر یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے اللہ کو سب سے زیادہ کون سا کلام پسند ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کو کون سا کلام پسند ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کو وہ کلام پسند ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے۔ جو اللہ نے فرشتوں کے لیے پسند کیا نا، اللہ کو وہ کلام سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ارشاد فرمائیے کہ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا کلام پسند کیا؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سبحان ربی بحمدہ، سبحان ربی بحمدہ۔ ہر فرشتہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ نے فرشتوں کے لیے اس تسبیح کو پسند کیا۔ سبحان ربی بحمدہ، سبحان ربی بحمدہ، اللہ نے اپنے ملائکہ کے لیے اس کلام کو پسند کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص کہتا ہے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، یہ جملہ پڑھتا ہے، یہ کلام پڑھتا ہے، تو اللہ تعالی عز و جل اس بندے کے نام کا جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ اب اس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ العظیم تو جنت کا ایک درخت لگ گیا، اب دوبارہ کہا سبحان اللہ العظیم تو جنت کا درخت لگ گیا۔ اب وہ جتنی بار کہتا جائے گا جنت میں کھجور کا ایک درخت لگتا جائے گا اس کے نام کا۔ اب وہ جتنے درخت لگتے جائیں گے وہ اس کے لیے باغ بنتا جائے گا، وہ اس کی ملکیت ہوگا، وہ اس کی حدود ہوگی، اللہ اتنی جنت قیامت کے دن اسے عطا کرے گا۔
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دو کلمے ایسے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کو بہت محبوب ہے، اور میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور وہ کون سے کلمے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمے ہیں کہ جو زبان پر تو پڑھنے میں آسان ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں، اور اللہ کو یہ بڑے پسند ہیں یہ کلمے۔ اب سبحان کے لفظ کی عظمت آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ چند ایک احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ ائمہ احادیث نے سبحان کے لفظ کی عظمت پر پورے باب باندھے ہیں کہ اس لفظ کی کتنی عظمت ہے، اللہ کے ہاں اس لفظ کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ میں نے تو چند احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ لفظ کتنا عظیم لفظ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے سفر معراج کو بیان کرنے کے لیے وہ لفظ چنا جو سب سے زیادہ عظیم تھا، اور شروع کیا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات۔ اب آگے کہا اسرا۔ اب اسرا کے لفظ کو سمجھیے۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کو سیر کرنا یا رات کو سیر کے لیے جانا۔ یہ عربی زبان میں اسرا کے لفظ کا معنی ہے۔ قرآن کریم دوسری جگہ پر بھی اس لفظ کو بیان کر رہا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فرشتوں سمیت بھیج دیا، جاؤ قوم لوط کو تباہ و برباد کر دو، آسمانوں سے پتھر برسائے گئے، زمین سے ان پر عذاب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اے لوط رات کی تاریکی میں اپنے گھر والوں کو لے کر تم اس بستی سے نکل جاؤ۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسرا کا لفظ استعمال کیا۔ تو اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو سیر کرنا، رات کو لے جانا یا رات کو سفر کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے عبدہ، سبحان الذی اسری بے عبدہ۔ اب عبد کا جو لفظ ہے یہ بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ عبد شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو عبد اس غلام کو کہتے ہیں جو خریدا جاتا ہے، کہ جس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہوتا ہے۔ یہ حجۃ الوداع تک غلامی کا دور تھا۔ میرے آقا نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں غلامی کے دور کو ختم کیا۔ اسلام میں تو ختم ہو گیا لیکن باقی اقوام میں پھر بھی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا کی تمام اقوام سے غلامی کا یہ تصور ختم ہو گیا۔ انسانیت کی اور انسان کی خرید و فروخت جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ یہ عبد شرعی اعتبار سے اس غلام کو کہتے ہیں جس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ اب قرآن کریم میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے العبد بالعبد، کہ اگر ایک غلام نے کسی کو قتل کر دیا تو غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ اب قرآن کریم نے یہاں اس شرعی غلام کا ذکر کیا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء۔ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال کے ذریعے تمہیں سمجھا رہا ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ اس غلام کی طرح جو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے بھی وہ شرعی غلام مراد ہے۔ اچھا، پھر عبد کا دوسرا معنی ہوتا ہے عبادت گزار، اطاعت گزار۔ یہ عبد کا دوسرا معنی۔
اب عبادت گزار اور اطاعت گزار کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر اس کی دو قسمیں بنیں گی. ایک قسم وہ ہے کہ اپنے اختیار سے عبادت نہیں بلکہ اضطراراً مجبوراً عبادت کرنا. اگر یہ مجبوری کا معنی لیا جائے تو ہر چیز کائنات کی اللہ کے لیے ابد ہے. کیوں؟ اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے ان من کل شیء آتی الرحمن عبدا. ہر شے اللہ تعالی کی عبد ہے، یعنی مجبوراً اللہ کی اطاعت کی پابند ہے. اب ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرنا. عبد کا ایک معنی یہ بھی ہے. اب جب اپنے اختیار سے عبادت کرنے کا معنی ہم لیں گے تو پھر اس میں دو قسمیں آئیں گی. ایک یہ ہے کہ اپنے اختیار سے بندہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کی عبادت ناقص ہے، کامل نہیں ہے. یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن اللہ نہیں مان رہا کہ یہ میرا بندہ ہے، کیونکہ اس کی عبادت اس کمال کی نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں عبد ناقص، کہ یہ ناقص بندہ ہے کہ خود تو دعویٰ کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، لیکن ابھی مالک نے اس کو قبول نہیں کیا. اور عبد کی دوسری مثال ہے کہ عبادت کر رہا ہے اور اس کی عبادت اتنی کامل ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ کو بھی اس کی عبادت پر فخر ہے، اللہ کو بھی اس کی عبادت پر ناز ہے. یہ ہے عبد کامل، جن کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اے ابلیس، میرے بندوں پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا. کیوں؟ کہ وہ میرے بندے ہیں. اب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ میرے ہیں. ایک وہ تھا کہ بندہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ جواب نہیں دے رہا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے. اب باری آ گئی تو بندے نے ایسی کامل عبادت کی کہ اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ ابلیس تیرا داؤ نہیں چلے گا. اور کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ یہ میرے بندے ہیں. اب اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ یہ بندے میرے ہیں. اب یہ کون ہے؟ یہ انبیاء کرام. اب انبیاء ہیں کامل عبد، اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کامل ترین محبوب ترین عبد ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ تم اس حقیقت کو سمجھو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. لیکن بندہ عام بندہ نہیں ہے، بندہ وہ ہے کہ جو اتنا کامل ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. کامل ترین بندے کو اللہ نے سیر کروائی. اب عبد ہی کہا. اب یہاں کسی نے کہا اللہ تعالیٰ عبد کی جگہ یہ کہہ دیتا سبحان الذی اسری برسولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے رسول کو، تو وہ زیادہ افضل ہوتا. تو مفسرین کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے زمین والوں کی طرف آئے. جو اللہ کی طرف سے زمین والوں کی طرف آئے اسے رسول کہا جاتا ہے. اور معراج کی رات کہانی کیا تھی؟ زمین والوں کی طرف سے اللہ کے پاس جانا تھا. اس لیے اگر رسول کا لفظ بولا جاتا تو پھر وہ معنی پورا نہیں بنتا تھا، کیونکہ رسول تو اس کو کہتے ہیں جو آسمانوں سے اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف آئے. اور آج کائنات میں فیصلہ الگ تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ آج بندوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جایا جا رہا تھا. اس لیے رسول کا لفظ نہیں بولا، عبد کا لفظ بولا. پھر کسی نے کہا اللہ تعالی سورہ آل عمران کے اندر حضرت یحییٰ کے متعلق سید کہہ کر پکار رہا ہے.
اللہ فرما رہا ہے فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ حضرت زکریا وہ کیا کر رہے تھے؟ محراب میں کھڑے عبادت کر رہے تھے، تو اللہ نے آواز دی اے زکریا ہم نے تجھے بیٹا دیا جو سید ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتا سبحان الذی اسریٰ بسیدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے سید کو سیر کروائی، تو اگر یحییٰ کے لیے سید کا لفظ آ سکتا ہے تو حضور تو یحییٰ کے بھی رسول ہیں، تو حضور کے لیے تو یہ لفظ آنا چاہیے تھا۔ مفسرین کرام نے اس کا بڑا کمال جواب دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں سیادت، سلطنت اور مملکت یہ اصل صفتیں ہیں اللہ کی۔ سیادت بھی اللہ کی ہے، مملکت بھی اللہ کی ہے، سلطنت بھی اللہ کی ہے۔ یہ اللہ کی خاص صفتیں ہیں۔ جب ہم کسی کے لیے بولتے ہیں کہ فلاں سید ہے، فلاں جو ہے وہ صاحب مملکت ہے، فلاں سردار ہے، تو یہ مجازی طور پر بولا جاتا ہے، حقیقی یہ صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، یہ بندوں کی نہیں ہیں، یہ اللہ کی ہیں۔ اور پارہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب روز معاشر برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ تو دنیا کا کوئی بادشاہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ تو سچی بادشاہی اللہ کی ہے۔ یہ جتنے ہیں یہ مجازی بادشاہ ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حضور کے لیے سید کا لفظ بولتا تو یہ لفظ مجازی ہوتا، یہ حقیقی نہ ہوتا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے محبوب کے لیے وہ صفت بولوں جو محبوب کے لیے حقیقی ہو اور اللہ کے لیے نہ آ سکے۔ اللہ کے لیے لفظ عبد بولا نہیں جا سکتا اور رسول اللہ کے لیے یہ کامل ترین عبد ہے، اس لیے اللہ نے بے عبد ہی کہہ کر بتا دیا کہ جو صفت میری نہیں وہ میرے محبوب کی کمال درجے کی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد کو۔ اور پھر قرآن کریم کا ایک اور کمال دیکھیے، جہاں جہاں انبیاء کا ذکر آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ تنہا بولا۔ جہاں کہیں بھی کسی نبی کے لیے لفظ عبد اللہ نے بولا ہے، صرف عبد کا لفظ بولا۔ قرآن کریم میں تقریباً 6 مقامات تو میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کے لیے لفظ عبد بولا لیکن تنہا عبد نہیں بولا، بلکہ ہر جگہ عبد ہی بولا، یہ بتانے کے لیے کہ سارے عبد کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میرا محبوب میرا بندہ ہے۔ حضور کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب اگر آیت کے ان معانی پر آپ غور کریں تو حضور کی عظمتیں یہیں سے واضح ہو جاتی ہیں کہ سرکار کا درجہ کیا ہے، سرکار کی عظمت کیا ہے، سرکار کو اللہ نے رتبے کیا دیے ہیں، ہمارے آقا کریم کی شان کتنی بلند ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی عز و جل یہ لفظ چن چن کر استعمال کر رہا ہے، بتائیے پھر اس کے لیے معراج کا سفر کوئی مشکل ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ معراج کا سفر جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے، کہ یہ ایک خواب تھا، خواب میں یہ سفر ہوا۔ صرف سیاق ستہ نہیں، پوری کتب حدیث میں 2 بندوں سے یہ روایت ہے کہ یہ روحانی معراج تھی، یہ جسمانی نہیں تھی۔ صرف 2 بندے ہیں روایت کرنے والے۔ چیلنج ہے، پوری احادیث کی کتابیں جتنی ہیں وہ سیاق ستہ نہیں، پوری احادیث کی جتنی کتابیں ہیں، ان 2 راویوں کے علاوہ کوئی اور راوی بتا دیجئے۔ ایک روایت حضرت عائشہ سے ہے اور ایک روایت سیدنا حضرت امیر معاویہ سے ہے۔ اب معراج ہوئی کب؟
نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ میں معراج ہوئی ہے، مکہ المکرمہ میں معراج کا سفر ہوا ہے، اور یہ حضور کے اعلان نبوت سے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا ہے معراج کا سفر۔ یعنی حضور کی عمر مبارک 50 برس تھی ظاہراً جب حضور معراج پر گئے۔ اب روایت کرنے والے کون ہیں کہ یہ روحانی معراج ہے؟ ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت امیر معاویہ۔ تو حضرت امیر معاویہ تو اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ 3 وہ ڈالیں 8 یہ ڈالیں، معراج کے سفر سے 11 سال بعد حضرت امیر معاویہ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر ان کی روایت کس طرح معتبر ہوگی؟ کسی لحاظ سے بھی معتبر نہیں ہو سکتی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کو لے لیں تو حضرت جب حضور معراج پر گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر صرف 4.5 سال تھی۔ یہ اس وقت ابھی 4.5 سال کی تھیں، ابھی نہ تو ان کی رخصتی ہوئی ہے، نہ نکاح ہوا ہے، نہ حضور کے کاشانہ اقدس پر ان کا آنا جانا ہے، نہ یہ روایت کی عمر میں پہنچی ہیں، نہ ان کی روایت کا اعتبار ہے۔ تو پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 4.5 برس ہے، حضرت امیر معاویہ اس سفر سے 11 سال بعد مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان 2 کی روایت کا اعتبار ممکن نہیں ہے۔ تو جب 2 راوی ہیں سفر معراج کو روحانی بیان کرنے والے، اور اس کے مقابلہ میں 4 خلفاء ہیں، اس کے مقابلہ میں عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن جانا دیگر بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں کہ جنہوں نے یہ روایت کی کہ حضور کو یہ سفر جو ہے وہ جسمانی طور پر ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے، جو بچی ابھی 4.5 برس کی ہے، اس کی روایت لے کر ہم اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو ترجیح دی جائے گی یا حضرت ابوبکر صدیق کو دی جائے گی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا سفر جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا۔ حضور جسمانی طور پر معراج پر گئے، اور پھر روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، روح کو تو سرے سے سواری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہماری روح، ہم جب خواب میں ہوتے ہیں تو ہماری روح کہیں 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 گھوم رہی ہوتی ہے، تو وہ سواری کی محتاج ہے؟ سواری کی تو کوئی محتاج نہیں، ہماری گاڑی تو ہمارے گھر میں کھڑی ہے، ہماری روح ہم سے کوئی پیسہ لے کر نہیں جی اس سے ٹکٹ لینا ہے، اور وہ تو کبھی برطانیہ، کبھی امریکہ، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں گھوم رہی ہے۔ تو روح تو سواری کی محتاج نہیں ہے۔ تو جب روح سواری کی محتاج نہیں ہے تو پھر صحیح ترین حدیثوں میں میرے آقا فرما رہے ہیں میرے لیے براق پیش کیا گیا، میں براق پر سوار ہوا، مسجد اقصیٰ تک گیا۔ مسجد اقصیٰ کے بعد جبریل امین نے وہاں سے ایک نور کی سیڑھی لگائی آسمان تک، اور میں وہ نور کی سیڑھی چڑھ کر آسمان تک پہنچا، اور سرکار نے صرف اتنا نہیں فرمایا، صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، حضور نے اس سیڑھی کے ڈنڈے بھی بتائے کہ اس سیڑھی کے پائیدان کتنے تھے۔ فرمایا 8 پائیدان تھے، صرف 8 پائیدانوں پر چڑھ کر میں پہلے آسمان پر پہنچ گیا۔ پہلے آسمان کے بعد پھر فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر میں 7ویں آسمان تک گیا۔ 7ویں آسمان سے جبریل امین کے پروں پر بیٹھ کر میں سدرۃ المنتہا تک گیا۔ سدرۃ المنتہا سے میرے سامنے سبز رنگ کا ایک نوری تخت لایا گیا، میں اس تخت پر بیٹھ کر پھر لامکان تک گیا، اور لامکان سے آگے نور نے مجھے گھیر لیا، اور پھر وہاں سے اللہ کی آواز قدرت کے مطابق میں آگے بڑھا۔ اب حضور نے 5 سواریوں کا ذکر کیا معراج میں۔ مجھے یہ بتائیے، روح جب سواری کا محتاج نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور کو یہ سفر روحانی نہیں تھا، حضور کا یہ سفر جسمانی سفر تھا۔ یہ روحانی سفر اگر ہوتا تو پھر سواریوں کی ضرورت نہیں پیش آنی تھی، پھر تو روح کو سواری کی کوئی محتاجی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور کو یہ سفر روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر کرایا گیا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جسمانی طور پر بلایا۔
اور اگر یہ روحانی ہوتا تو پھر تو یہ حضور کا کمال ہی کوئی نہیں تھا۔ روحانی طور پر تو ہر نبی کو معراج ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم کا قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی معراج کو بیان کیا، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی ساری سلطنت دکھائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا سفر روحانی تھا، اس لیے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا اور سب نے مان لیا۔ اور اگر یہ بھی سفر روحانی ہوتا تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اگر معترضین اٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر روحانی نہیں بلکہ کیا جسمانی تھا۔ اور پھر اس سفر کی سب سے بڑی شاہدہ حضرت علی المرتضیٰ کی سکی ہمشیرہ، جن کے گھر سے میرے نبی کا سفر شروع ہوا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرما رہی ہیں قسم اٹھا کر، وہ کہتی ہیں مجھے بیت اللہ کی قسم، جس رات حضور کو سفر معراج پیش آیا اس رات میں نے دیکھا حضور اپنے بستر پر نہیں تھے۔ پھر معلوم یہ ہوا حضور جسمانی طور پر غائب تھے۔ پھر جب پہلی ہجرت ہوئی ابشا کی طرف تو کیسر روم کے دربار میں جب صحابہ پہنچے تو اس نے کہا مکہ سے کوئی تاجر آئے ہوئے ہیں تو انہیں بلایا جائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مکہ میں جس نے اعلان نبوت کیا اس کا کیا کیا دعویٰ ہے۔ تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ اس وقت وہاں تھے، انہیں دربار میں لایا گیا، انہوں نے حضور کے بارے میں بہت باتیں کی چونکہ ابھی مسلمان نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کو کوئی میری بات کا اثر نہیں ہو رہا تو اس نے آخری ضرب یہ لگائی، بادشاہ سلامت ایک انوکھی بات نہ بتاؤں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں حرم کعبہ سے اٹھا، آپ کی زمین بیت المقدس شام میں آیا اور یہاں سے پھر لامکہ تک گیا اور میں پلٹ کر آیا تو میرا بستر گرم تھا، میرا بستر گرم تھا۔ اب بادشاہ کے پیچھے بیت المقدس کا سب سے بڑا خادم کھڑا تھا۔ جب ابو سفیان نے یہ کہا تو خادم بول اٹھا، خادم حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ بھی عیسائی تھا، لیکن اسے کہا میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ آئے ہیں بیت المقدس۔ تو بادشاہ اس کی طرف مڑ کر کہنے لگا تم کیسے اعتراف کرتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں رات کو دروازے بیت المقدس کے بند کرتا تھا، اس رات ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، جتنے خدام تھے ہم نے زور لگایا لیکن دروازہ بند نہیں ہوا۔ پھر ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم نے کہا چھوڑ رہنے دو، صبح دیکھیں گے کسی ترخان کو بلا کر اسے صحیح کروائیں گے۔ لیکن کہتا ہے جب صبح میں بیت المقدس کھولنے آیا تو باہر صحن میں سواریوں کے پاؤں بھی لگے ہوئے تھے اور اندر بیت المقدس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنی کتاب انجیل کھول کر دیکھی تو پتہ چلا یہی رات ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے یہاں تشریف لانا تھا۔ اس لیے اب وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خادم بیت المقدس کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے سواریوں کے قدموں کے نشانات دیکھے۔ وہ کون سواریاں تھیں؟ وہ ایک سواری میرے آقا کی تھی اور دوسری جبریل امین کی تھی۔ جس کے قدموں کے نشانات دیکھے تو پتہ چلا حضور کا یہ سفر روحانی نہیں بلکہ یہ سفر جسمانی تھا۔ حضور اپنے جسم سمیت اپنے رب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے